بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نسبتاً لمبی حدیث جس میں تذکرہ ہے انسان کی موت کا. کل کے سبق میں ہم نے آخری بات یہ پڑھی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان میں ایک قبر کے پاس آئے، اور وہ قبر کیسی تھی؟ بغلی. آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، اور یہ ہم سب نے یاد کرنے ہیں. اعوذ باللہ من عذاب القبر. پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من عذاب القبر. اعوذ باللہ من عذاب القبر. اعوذ باللہ من عذاب القبر. یاد رہیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اس حدیث میں پہلی دلیل ہے قبر کے عذاب کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے قیمتی الفاظ فرمایا، جب کوئی مومن آدمی آخرت کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے. بڑی قیمتی بات ہے یہ. آخرت کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی مومن آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے. آخرت کا تذکرہ اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ دنیاوی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ان الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. تو تذکرہ کیا آخرت کا پہلے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اصل میں وہ ایک قید سے چھوٹتا ہے. تو فرمایا ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ابھی دنیا سے گیا نہیں، سانس نکلے نہیں، دم مسافر نہیں ہوئے، زندہ ہے، لیکن موت کا وقت قریب ہے. تو فرمایا اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کیسے فرشتے ہوتے ہیں؟ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہوتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے فرشتوں کا وجود ایک حقیقت ہے، اور ان فرشتوں کا چہرہ بھی ہے. کیسا ہے؟ جیسا اللہ کو بہتر پتہ ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. مسجد نبی میں ایک نوجوان مجھ سے ملا، مجھے کہتا ہے جی قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آپ نے، حدیث نہیں پڑھنی، مجھے عقل سے ثابت کر کے بتائیے کہ فرشتوں کا وجود ہے. بڑے پنگے پڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ.
میں نے کہا کوئی بات نہیں، رب کائنات نے اپنا فضل و کرم کیا، اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں، تو اللہ نے کچھ تھوڑی بہت بصیرت عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا کہاں بیٹھے ہو؟ کہتے جی مسجد نبوی میں۔ میں نے کہا مسجد نبوی کی سب سے زیادہ توسیع کس نے کی؟ کہتا جی ملک فہد نے۔ تو میں نے کہا وہ آ کر یہاں اینٹیں لگاتا رہا؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی اس نے حکم نامہ جاری کیا ریاض میں بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد مستریوں نے، مزدوروں نے، ٹھیکیداروں نے، مقاولین نے یہ سارا کام کیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیاوی بادشاہ حکم دیتے ہیں اور ان کے آگے جو ان کے وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو مخلوق مختلف کام کرتی ہے وہ کون سے ہیں بھائی؟ فرشتے ہیں۔ کہتا جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا کام تو یہ ہے، رب کائنات کی شان تو یہ ہے، وہ کن کہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں۔ میں نے کہا پھر بتاؤ؟ کہتا ہے قرآن میں۔ تو میں نے کہا اسی قرآن میں فرشتوں کا حکم ہے۔ کہتا ہے میں نے تو آپ سے عقلی دلیل مانگی تھی۔ تو میں نے کہا تم قرآن پڑھنے والے کون ہوتے ہو پھر؟ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے چہرے بھی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں۔ اب سوال، یہ فرشتے روشن چہروں کے ساتھ ایک مومن آدمی کے دنیا سے جانے سے پہلے کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ آپ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، آپ نے سنا ہوگا صبح صبح کوئی برا آدمی ٹکرا جائے نا، لے بھیا ظالم متھے لگ گئے، آج سارا دن برباد۔ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی صبح صبح مل گیا ایک بادشاہ سے۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ کیوں؟ کہنے لگا سویرے سویرے متھے لگ گیا، آج سانو سارا دن شکار نہیں ملے گا۔ اب سزائے موت کے مجرم سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اس سے پوچھا کیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہا گیا، اس نے کہا لے آؤ۔ کہتا بادشاہ سلامت، پاگ لگے رہے معافی چاہوں گا، آپ مجھے قتل کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے تو منحوس ہے، جس کو ہماری پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نیش۔ کہتے جی کیسے؟ کہنے لگے تو مجھے ٹکرایا، میں نے تیرا تھوبڑا دیکھا، منہ دیکھا، مجھے شکار نہیں ملے گا۔ کہنے لگا سرکار پھر معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ملا تو آپ کو شکار نہیں ملے گا، آپ کا تھوبڑا میں نے دیکھا، میری جان جا رہی ہے، تو منحوس میں ہوں کہ آپ ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، کوئی منحوس نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نحوست ہے تو تین چیزوں میں، گھر، سواری اور عورت۔ اس حدیث پر غور کیجئے گا، ضمناً بات آ گئی۔ اب وہ جو فرشتے آتے ہیں نا موت سے پہلے، ان کے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے۔ یہ موت سے پہلے ایک ایمان والے شخص کے لیے دوسری خوشخبری یہ ہے۔ اور کفن کیا ہے؟ وہ کپڑا جس کے اندر میت کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہاں میں اس مناسبت سے ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ معاملہ میت کا چل رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں مرد ہو یا عورت، اس کے کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت، اس کے کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں جی؟ تین کپڑے کیسے ہیں؟ ایک بڑی سی چادر جسے لفافہ کہتے ہیں، جس کے اندر میت کو لپیٹا جاتا ہے، ایک کپڑا نیچے والے حصے کے لیے اور ایک کپڑا اوپر والے حصے کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کفن سلا سلایا مل جاتا ہے، کفن کو سینے کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں۔
ہمارے ہاں تو خیر سلسلے بہت دور چلے گئے نا. اب تو آپ حیران ہوں گے، انگریزوں کی دیکھا دیکھی باقاعدہ میتوں کا میک اپ ہوتا ہے. بندہ پوچھے اس نے قبر میں جا کے بیوٹی شو میں حصہ لینا؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ صدیق کائنات رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہ دینا، پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، نئے کپڑے کسی غریب کو دے دینا. تو دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں، مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے کفن کے کپڑے تین: ایک بڑی چادر نیچے بچھائیں، ایک کپڑا نیچے والے حصے کے لیے، ایک کپڑا اوپر والے حصے کے لیے. ہاں، ایک اوپر والا جو کپڑا ہے یہ آپ کا کپڑا ہے مستطیل شکل کا، درمیان سے اس کو کاٹ لیں، اس کو زمین پر بچھائیں، چارپائی پر بچھائیں، میت کا سر جہاں آپ نے کاٹا ہوا ہے کپڑا وہاں رکھیں اور وہ نیچے سے یوں لا کے اس کو پہنا دیں. اس کے بعد اگلی بات، صرف ان فرشتوں کے پاس کفن نہیں ہوتا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا جنتی کفن لے کر آنا الفوز العظیم لہذا العبد، یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کریں کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے اترے ہیں، بندہ ایمان والا ہے، چہرے ان کے روشن ہیں، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہے. وَحُنُوطٌ مِّنْ حُنُوطِ الْجَنَّةِ، ان فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو بھی ہوتی ہے. اب یہ باتیں عقل سے ماورا ہیں. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے آئے گا. ایک اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. تو فرمایا اس کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے. یہاں ایک چیز سمجھا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کو خوشبو لگانے کا حکم دیا. کیوں؟ یہ جو انسان بڑی اپنے آپ کو چیز سمجھتا ہے نا، وہ تو مینوں جاندا نہیں. کبھی کسی نے آج تک کوئی خراب لاش دیکھی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے کسی مرے ہوئے جانور سے اتنی گندی بو نہیں آتی جتنی اس انسان کے مرنے کے بعد اس کی لاش خراب ہونے سے آتی ہے. یہ جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفن کو خوشبو لگانے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ اس کی گندی بو کی وجہ سے لوگ کراہت نہ کریں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میت آئی باہر سے خراب ہو چکی تھی، میں کچھ فاصلے پر تھا، کہا گیا او بھائی اللہ دا نا جے نیڑے نہ جائے جے، کوئی حال نہیں جے نیڑے جانے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، وہ جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا، وہ تا حد نظر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے. پھر گھڑیاں گننے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب میرے اللہ نے وقت متعین کر دیا، ایک لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ملک الموت آتا ہے. کون آتا ہے؟ اسرائیل. یاد رکھیے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنے علماء سے سوال کیجیے گا. حضرت دست بستہ عاجزانہ گزارش ہے، اسرائیل کا لفظ قرآن کے 30 پاروں سے یا احادیث کے ذخیرے سے دکھا دیجئے، دنیا کا کوئی عالم دین آپ کو نہیں دکھا سکے گا. قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، آپ فرما دیجئے کہ تمہاری روح قبض کرنے کون آتا ہے؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ. پھر
وہ آ کر بیٹھتا کہاں ہے؟ سر کی جانب۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کبھی کسی نے آج تک کسی آدمی کی جان نکلتے ہوئے دیکھی ہے؟ جس آدمی کی جان نکلتی ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کے مارتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے۔ اور وہ پھر ملک الموت کیا کہتا ہے؟ اے پاکیزہ روح، اپنے اللہ کی مغفرت کی طرف نکلو۔ یہ اگلی خوشخبری ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ کس لیے؟ کہ یہ روح ایک ایسے جسم میں تھی جو جسم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا۔ تصویر کا دوسرا رخ، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بات میں اس حدیث کے اگلے حصے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں، یہ جو عقلانی ہے نا، عقل کے گھوڑے پر سوار ہے، جو کہتے ہیں جی جو چیز عقل میں نہ آئے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی کا جسم پڑا ہوا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک ایک ایک انگ اس کا سلامت ہے، کوئی خراش تک نہیں اس کے جسم میں، دل، گردے، پھپھڑے، اس کا جگر، اس کا معدہ، ہر جگہ چیز اپنی جگہ قائم ہے، لیکن وہ آدمی زندہ نہیں۔ اس کے جسم سے نکلا کیا؟ روح۔ روح کیا ہے؟ دنیا کی کوئی سائنس آج تک اس کی وضاحت نہیں کر سکی اور قیامت تک کر بھی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت روح کھینچتا نہیں، درخواست کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ مومن آدمی کی روح قبض ہونے جا رہی ہے، تو فرمایا یہ روح جب جسم سے نکلتی ہے نا، تو مومن آدمی کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی معمولی سا کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ روح نکل گئی، نکلی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی، لو بھائی میرا کام ختم ہو گیا، میری ذمہ داری اتنی تھی۔ اب ان فرشتوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَذَلِكَ الْحُنُوطِ، اس پاکیزہ روح کو اس کفن کے اندر لپیٹا، خوشبوؤں کے اندر لپیٹا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ روح کا باقاعدہ وجود ہے۔ روح ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہوائی کہا جا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے حوالے جب یہ کر دیا تو فرشتے اس روح کو لے کر پھر آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ ہے جب آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں تو جا کر آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب آسمان دنیا کا دروازہ کیسا ہے؟ جیسا اللہ کو بہتر پتہ ہے، میں اور آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس روح سے چونکہ یہ اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلی تھی، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں ما هذه الروح الطیبہ، بتاؤ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ وہ شخص تھا
جو اللہ کی زمین پر اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھا، جس نے زندگی بھر کبھی کسی کو کانٹے جتنی تکلیف نہیں دی، یہ ہمیشہ دوسروں کے بھلے میں کام آتا رہا، جس کو صرف ایک فکر تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ پھر بتایا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر 3 خوشخبریاں ہیں جی مومن بندے کے لیے۔ سب سے پہلے آسمانوں کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ دوسری خوشخبری، فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کس کی پاکیزہ روح ہے۔ اور تیسری خوشخبری، جو فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ عام فرشتے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے ہوتے ہیں، مقرب فرشتے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کا سفر یہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر جا کر کیا حالات پیش آتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تاکہ ہمیں موت کے وقت خوشخبریاں مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔